شہباز شریف صاحب سے گلا نہیں ہے, وہ حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں. ہمیں سے پی ٹی آئی میں عزت نہیں تھی, فنڈز بہت زیادہ تھے. مجھے موقع دیں سر, نو کراس میرے بھائی, مجھے موقع دیں, نہیں مجھے موقع دیں سر, نو کراس ٹاک, ایڈریس دی چیئر. میری پوری بات تو سن لیں پلیز. تبدیلی کا میرے خیال مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا, مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے. اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے, چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے, اب بات کرتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں, تھوڑا ذرا ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی. وعدے وفا نہ ہونے پر اتحادی بھڑکنے لگے. فنڈز نہ ملنے پر قومی اسمبلی میں بلوچستان کے اتحادیوں کے شکوے. گوادر میں ترقیاتی کاموں کے معاملے پر خواجہ آصف اور اسلم بہتانی الجھ پڑے. زرداری صاحب کی محبت میں آئے تھے لیکن اب بات نہیں سنی جا رہی. آصف زرداری اور شہباز شریف عزت کرتے ہیں لیکن فنڈز نہیں دیتے. تحریک انصاف حکومت میں عزت نہیں تھی لیکن فنڈز ملتے تھے. اسلم بہتانی کا گلہ اچھا نہیں لگتا لیکن گلہ کرنا پڑتا ہے. حکومت کی تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا لیکن اب کچھ اور نظر آتا ہے. خالد مکسی کا شکوہ. چیئرمین نیب کی تعیناتی پر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض آمنے سامنے. اپوزیشن کو پورا حق ہے کہ وہ کسی بھی نام پر اعتراض کرے. نیب چیئرمین کی تعیناتی کے لیے کچھ نام اپوزیشن دیتی ہے, کچھ حکومت. صحافی کے سوال پر کہا کہ اس معاملے پر شہباز شریف آپ سے ناراض ہیں. راجہ ریاض نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کا میدان. جیالوں کے نام. پیپلز پارٹی نے میونسپل کمیٹیز کی 300 میں سے 239 نشستیں اپنے نام کر لی. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو 21, تحریک انصاف کو 14 اور جے یو آئی کو 7 نشستیں مل سکی. ٹاؤن کمیٹیز میں بھی تیر نشانے پر لگتا رہا. 694 میں سے 426 نشستوں پر فتح. نواب شاہ, میرپور خاص, قمبر, شہداد کوٹ, شکارپور, نوشیر و فیروز, کشمور اور سانگھڑ میں جیت کے بعد جیالوں کا جشن. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ضلعی الیکشن کمیشن لاڑکانہ نے بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کو نوٹسز جاری کر دیے. 21 جون کے جلسے میں شرکت پر کل طلب کر دیا. بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں دھاندلی کا الزام. جے یو آئی فے کے ساتھ وفاق اور سندھ میں حکومتوں کی اتحادی ایم کیو ایم بھڑک اٹھی. معاہدے میں طے ہوا تھا کہ ایک دوسرے کا مینڈیٹ قبول کریں گے. حکومت اور اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سن لیں. اگر کراچی میں اسی قسم کا الیکشن ہوا تو عوام کو نہیں روک سکیں گے. جمعیت علماء اسلام فے نے بھی بدنظمی اور کارکنان پر تشدد کے خلاف زرداری بھگاؤ سندھ بچاؤ تحریک کا اعلان کر دیا. گھر کے 14 ووٹرز کے نام لسٹ میں نہیں تھے. جے یو آئی رہنما راشد سومرو نے الیکشن نتائج کو مسترد کرتے ہوئے وفاقی اتحاد پر نظر ثانی کا اندیا دے دیا. ضمنی اور بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا الزام. الیکشن کمیشن کو رویہ درست کرنے کا انتباہ. 24 جولائی کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات فوج کی نگرانی میں کرانے کا مطالبہ. پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد جلسے کے لیے ضلعی انتظامیہ سے اجازت مانگ لی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 2 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی درخواست. سیکیورٹی انتظامات کا بھی کہہ دیا. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے بھی سندھ بلدیاتی انتخابات کو مسترد کر دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار. مہنگائی اور حالیہ بجٹ کے خلاف عوامی مہم کی تیاریوں کا جائزہ. عمران خان کا اسلام آباد جلسے کی خود قیادت کرنے کا اعلان. عمران خان حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. اس وقت ایوان میں اکثریت موجود ہے, اقلیت باہر بیٹھی ہے. سابقہ حکومت نے نہ صرف ملک کے اندر لوگوں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی تقسیم کیا. عمران خان نفرت کا پیامبر ہے. ملک کے تمام اداروں کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا. خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب. ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب. آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی ہوگی. کسی صورت ہار ماننے والا نہیں. چاہتے ہیں آئندہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو کر آئیں. مخلوط حکومتیں مسائل کا حل نہیں ہوتی. چیئرمین تحریک انصاف کی صحافیوں سے گفتگو. این 245 ضمنی انتخابات. ڈاکٹر فاروق ستار کے آزاد امیدوار کے طور پر کاغذات نامزد کی منظور. متحدہ قومی موومنٹ, مہاجر قومی موومنٹ اور پاک سرزمین پارٹی کی حمایت ملنے کا امکان.
کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، احساس دلائیں کہ کراچی والے بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ شرجیل میمن کا بلدیاتی انتخابات کے دوران قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ایف آئی آرز درج کرنے کا مطالبہ۔ جن حلقوں سے مخالفین کو امیدوار نہیں ملے وہاں بھی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ پیپلز پارٹی پر وسائل کی تقسیم میں طویل انتظار ختم، کراچی کے شہریوں کے لیے پیپلز بس سروس کا افتتاح۔ پیپلز انٹرا ڈسٹرکٹ بس سروس منصوبے کے تحت شہر قائد کے 7 مختلف روٹس پر 240 بسیں چلائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں ملیح ماڈل کالونی سے ٹاور تک بسیں چلنا شروع۔ جدید ایئر کنڈیشن بس سروس کے پہلے دن بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء کا سفر، سہولیات کا جائزہ لیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران شرمیلا فاروقی کی سیلفی سوشل میڈیا پر وائرل۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے سابق کونسلر کی درخواست پر 28 اگست کو کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت۔ آئی ایم ایف سے اچھی خبر کی توقع پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی۔ 100 انڈیکس 827 پوائنٹس اضافے کے بعد 41,879 پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر بھی 20 پیسے گر گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی۔ فرانس 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز کا قرضہ 6 سال کے لیے مؤخر کرنے پر رضامند۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب ٹل نہ سکا، بجلی کا شارٹ فال 7100 میگا واٹ ریکارڈ۔ کراچی میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ مستثنی علاقوں میں بھی بجلی کئی گھنٹے غائب۔ پشاور میں شہری 18 گھنٹے تک اذیت بھگتنے پر مجبور۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ کے الیکٹرک کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ گارڈن، موری پور، کورنگی، بلوچ کالونی اور صدر پارکنگ ایریا میں احتجاج۔ اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جام۔ مظاہرین کا حکام سے بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کے لیے بجلی مزید 57 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ وفاقی کابینہ کل کے الیکٹرک کو نئے نرخوں کی اجازت دے گی۔ آئی پی پیز کو 96 ارب روپے کی بقایا جاتی کی ادائیگی بھی ایجنڈے میں شامل۔ وفاقی کابینہ تحریک انصاف کے دھرنے پر اضافی اخراجات کی منظوری بھی دے گی۔ نیپرا نے بجلی 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ صارفین پر 113 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ 67 روپے فی یونٹ بجلی بنانے والے پلانٹس چلوانے پر نیپرا کی مخالفت۔ اللہ کا واسطہ اب درآمدی فیول پر پلانٹس نہ لگائے جائیں، چیئرمین نیپرا کی اپیل۔ جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ لاہور سے اسلام آباد کی جانب روانہ۔ مہنگائی کے سونامی کا آغاز تحریک انصاف نے کیا۔ اب حکمراں اتحاد میں شامل تمام سیاسی جماعتیں مہنگائی پر خاموش ہیں۔ سراج الحق کا کارکنان سے خطاب۔ بجٹ آئی ایم ایف کی جانب سے بنائے جانے کا الزام۔ 24 ارب روپے منی لانڈرنگ کے الزام میں ایف آئی اے نے مونس الہی کو شامل تفتیش کر لیا۔ 4 جولائی تک عبوری ضمانت پر موجود قاف لیگ رہنما نے تحقیقی ادارے کو ضمانت کی روبکار جمع کرا دی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا 1 خرب 19 ارب 32 کروڑ 82 لاکھ روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش۔ 9 ارب روپے خسارہ وفاقی حکومت فراہم کرے گی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 48 ارب روپے کی تجویز۔ کانٹریکٹ ملازمین کی کم از کم تنخواہ 25,000 روپے مقرر۔ گریڈ 20 سے اوپر کے افسران کو 25% DRA الاؤنس دینے کی سفارش۔ ملک میں کورونا پازیٹیو کیسز کی شرح 2.85%۔ 24 گھنٹوں کے دوران 382 افراد نے وائرس کی تشخیص۔ کراچی میں شرح سب سے زیادہ 22% سے تجاوز کر گئی۔ NCOC نے اندرون ملک چلنے والی تمام پروازوں، ٹرینز اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے دوران ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔
पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने का मिशन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब में 50 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 25 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की उलमाए कराम और अवाम से किरदार अदा करने की दरखास्त। हसास अजला में पाक फौज की निगरानी में कतरे पिलाने का ऐलान। मुहिम 3 जुलाई तक जारी रहेगी। सिंध के सरकारी स्कूलों में तालिबात के लिए वज़ाइफ में इजाफा। 50% हाजिरी पर 2,500 की बजाय 3,500 रुपए सालाना मिलेंगे। वजीफा 6वीं, 9वीं और 10वीं जमात की तालिबात को दिया जाएगा। कराची में वाजिबात और अलाउंसेस की अदम अदायगी पर नर्सेस का एहतजाज। KMC हेड ऑफिस में दाखिल होकर एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का घेराव कर लिया। बहरा अरब में भारतीय गुजरात के करीब हवा के कम दबाव के सबब कराची में समुद्री हवाएं रुक गई। शहर में 30 जून से मौसम बेहतर और 2 जुलाई को बारिश का इम्कान।